السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ عالم، تم کیا چاہتے ہو؟ بی جان نے عالم کو مخاطب کیا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ جی بی جان، میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اب آپ نے کہہ دیا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ تیاریاں شروع کر دیں۔ عالم شاہ کی بات پر نائلہ شاہ کی آنکھیں بھر آ گئیں، لیکن آیت ابھی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے بے بسی سے بات بنائی تو عالم شاہ ان کی تکلیف سمجھتا ان کے پاس آیا اور انہیں خود سے لگا کر، چچی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بس کمرہ ہی تو بدلنا ہے آیت کا، اور یقین رکھیں میں آپ کی بیٹی پر زندگی میں کبھی بھی ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور ویسے بھی میں اپنی پیاری سی چچی کو یوں دکھی نہیں دیکھ سکتا، تو آپ بھی سارے غم بھول کر تیاریاں شروع کریں۔ عالم شاہ نے محبت سے کہا تو نائلہ شاہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے پتا ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اور جانتی ہوں تم سے بڑھ کر آیت کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ بس یوں ہی اس کی رخصتی کا سن کر دل بھر آیا، لیکن تم پریشان نہ ہو، ہم کل سے ہی تیاریاں شروع کریں گے۔ ویسے اب کوئی تاریخ بھی رکھ لیتے ہیں۔ نائلہ شاہ نے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تو بی جان بولی، ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے اسی مہینے کی 25 کو مہندی رکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آج 10 تاریخ ہے تو کل سے آیت کو مایوں بھی بٹھا دو، بی جان نے حتمی لہجے میں کہا تو سب مسکرا کر اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ آیت صبح نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ سوئی ہوئی تھی کہ نائلہ شاہ نے اس کے کمرے میں آ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سورج کی کرنیں اس پر پڑیں۔ آیت نے الجھن سے آنکھیں کھولی، لیکن اپنے بیڈ پر نائلہ شاہ کو بیٹھے دیکھ وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ نائلہ شاہ جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اسے اٹھتا دیکھ اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کے چہرے پر پیار کیا۔ 25 کو تمہاری مہندی رکھ دی ہے ہم نے، انہوں نے عام سے لہجے میں اسے آگاہ کیا تو آیت کی نظریں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ ماما آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آیت نے معصومیت سے کہا تو انہوں نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، میں ہرگز مذاق نہیں کر رہی، رات کو ہی بی جان نے ہم سے بات کی ہے تو عالم نے بھی آج سے تیاریاں شروع کرنے کا کہا ہے۔ آج سے تم مایوں بیٹھو گی۔ ان کی بات پر آیت ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن ماما میں ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے اپنے روم میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھے، جبکہ انہوں نے خود کو بھی بڑی مشکل سے سنبھالا۔ آیت کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کسی نہ کسی دن تو آپ نے جانا ہی ہے نا، اور رخصتی کے بعد بھی عالم تو آفس جایا کرے گا، تو آپ اپنے کمرے میں وقت گزار لیا کرنا، اور آرم تو اتنا اچھا ہے بیٹا، دیکھنا آپ 2 دنوں میں ہی اس کے ساتھ سیٹل ہو جاؤ گی۔ نائلہ شاہ نے اسے سمجھایا، ماما پلیز میں آپ کی ساری باتیں مانتی ہوں نا، تو آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں۔ اسے اس قدر روتا دیکھ نائلہ شاہ تو پریشان ہو گئی۔ آیت چپ کرو، پہلے ہی اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہو، اب مت رو میری گڑیا، پھر سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نائلہ شاہ نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی بھیگی آنکھیں چومتے ہوئے بولی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا بجھایا اور اسے لے کر باہر نکلی۔ وہ نیچے آئیں تو سب ناشتے پر ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ پھر سے روئی ہے؟ سمن شاہ نے آیت کا ستا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی۔ عالم کیوں نہ ہم سب کچھ دنوں کے لیے شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں بیٹا، یوں شاپنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب شادی کے لیے اتنا کچھ لینا ہے تو کیسے روز روز شہر کے چکر لگائیں گے؟ نائلہ شاہ کی بات پر عالم نے ایک گہری نظر آیت پر ڈالی جو پھر سے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ چچی جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو آیت نے اپنا کب سے جھکا سر اٹھایا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، آپ لوگوں کو جانا ہے تو بے شک چلے جائیں، میں اکیلی یہیں رہ لوں گی، آیت چیختے ہوئے بولی تو سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نائلہ ہو کیا گیا ہے اسے؟ عجیب چڑچڑاپن آ گیا ہے اس کے مزاج میں، بات بات پر رونا چلانا، ایسی تو نہیں تھی۔ بی جان ذرا غصے سے بولی تو سمن شاہ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ آیت اب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا کہیں، نہیں کرنی مجھے ابھی شادی۔ کیوں آپ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟
वो कुर्सी धकेलती खड़ी होती चिल्लाई तो आलम शाह भी गुस्से से उठा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ, हर बात पर बदतमीजी, हर बात पर ढिठाई। तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जिसकी शादी हो रही है। लड़कियां तो शादी करके गैर मुल्क भी चली जाएं तो भी इतना शोर नहीं करती जितना शोर तुम सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर कर रहे हो। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो जुबान गुत्ती से खींच लूंगा। बीजान, किसी तैयारी की जरूरत नहीं है मुझे अभी, और इसी वक्त इसकी रुखसती चाहिए। बहुत पर निकल आए हैं ना इसके, तो बेहतर है अभी काट दूं। वो इतनी जोर से बोला था कि सबको अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए, जबकि आयत उसकी आखिरी बात पर बेबसी से रोने लगी। आखिर समन शाह ने आगे बढ़कर उसे कुर्सी पर बिठाया और झुककर उसे प्यार किया। वो इस वक्त शिद्दत से रोती कोई जहनी मरीज ही लग रही थी, लेकिन आलम शाह पर उसकी हालत का भी कोई असर न हुआ। मामा, छोड़ें आप इसे, इसके ड्रामे तो चलते ही रहेंगे। आलम शाह ने आगे बढ़कर उसे बाजुओं में उठाया और समन शाह को कहते साथ ही रोती मुजाहमत करती आयत को लेकर ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। पीछे वो चारों अरे अरे ही करती रह गई। नाइला शाह से तो आयत की हालत ही नहीं देखी जा रही थी, लेकिन वो फिलहाल खामोश रही थी क्योंकि इन्हें भी कोई और हल नहीं दिख रहा था। वो जानती थी आलम उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसे तकलीफ नहीं देगा। आलम शाह ने उसे अपने कमरे में लाकर बेड पर पटका और वापस मुड़कर दरवाज़ा लॉक किया। आयत रोती हुई तकिए में मुंह छुपा गई, मगर आलम उसे उसके हाल पर छोड़ता अलमारी से अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया और शावर लेकर शर्टलेस बाहर आया तो आयत को अभी तक रोता देख वो उसकी तरफ बढ़ा। आलम बेड पर उसके पास लेटा और एक हाथ बढ़ाकर उसे अपनी जानिब खींच लिया। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग माय लव, वो उसे खुद में छुपाता मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। लेकिन आयत ने उसे खुद से अलग करने की कोशिश की तो आलम शाह ने मुस्कुराकर अपनी गिरफ्त तंग की। अब सॉरी का क्या फ़ायदा, अब तो आपने जो करना था कर लिया आलम शाह। आपने मुझे बर्बाद कर दिया है आलम, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा आपने। वो मुजाहमत करती हुई बेबसी से चीखी तो आलम शाह ने उसे सख्ती से जकड़ा। हाँ, मेरी आयत पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता यार। वैसे आज मेरा लड़ाई करके अपनी स्पेशल मोमेंट्स को ज़ाया करने का कोई इरादा नहीं है, तो तुम भी ये फजूल के गिले शिकवे छोड़ो और मेरा साथ दो। आलम शाह ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो आयत ने नाराजगी और बेबसी से उसे देखा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आज भी आपने मेरी बात ना मानी तो सच में मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आयत ने उसे धमकी से डराना चाहा तो आलम शाह ने कहका लगाया, जाना, बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तुम वाकई मुझसे कोई बात ना करे। आलम शाह ने उसे तंग करते हुए कहा तो आयत ने बुरा सा मुंह बनाया। देखिए, मैं कितनी अच्छी हूँ, आपके इतना डांटने के बावजूद भी आपसे नाराजगी खत्म कर चुकी हूँ, लेकिन एक आप हैं जो कभी मेरी कोई बात नहीं मानते, वो दुखी लहजे में बोली। लेकिन आलम शाह बगैर कोई जवाब दिए उस पर झुकाया। उसने आयत के हाथों को अपने हाथों में लॉक किया। आयत ने रहम तलब नज़रों से उसकी आंखों में देखा, लेकिन वो आलम शाह अब उसकी खूबसूरती में बहका हुआ आलम शाह लग रहा था। उसके जज्बे लुटाती नज़रों से घबरा कर आयत ने अपनी आंखें झुका ली। आलम शाह उसकी हरकत पर मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों को लबों से चूमा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ने लगा। आज उसके लम्स में नरमी थी जिसे महसूस करके आयत ने भी अपनी बेज़रर सी मज़ाहमत तर्क करते उसे अपना आप सौंप दिया। आलम शाह ने उसके नाजुक वजूद को खुद में समेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा। आखिर जब सुबह के 5:30 बजे तो आयत ने नींद से बंद होती आंखों से उसे देखा। आलम प्लीज़ बस करे ना, मुझे सोना भी है प्लीज़। उसने बेचारगी से आलम शाह का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। आलम भी उसे रोने की तैयारी करते देख उस पर रहम खाता एक तरफ लेट गया और उसे भी अपनी बाहों में भर लिया। आयत शर्माती हुई उसके सीने में चेहरा छुपा गई। आलम ने उसकी पेशानी पर अपनी मोहर सख्त करते दोनों पर कंबल ठीक किया और मुतमईन होकर आंखें मौन गया। आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत से आयत की नाराजगी बुला ही दी थी। सुबह 10 बजे आलम की आंख खुली तो उसने चाहत से आयत की तरफ देखा जो एक हाथ चेहरे के नीचे रखे उसकी तरफ करवट लिए हुए गहरी नींद में सोई हुई थी।
آیت میری جان اٹھو نیچے چلیں، عالم شاہ نے اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو آیت نے قسمت آ کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سونے دینا تھوڑی دیر، مجھے ابھی بہت نیند آئی ہے، وہ التجائیہ لہجے میں بولی تو عالم شاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے آفس جانے کے بعد اپنی نیند پوری کر لینا آیت، چلو شاباش ابھی اٹھو، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے نا میری زندگی، عالم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو آیت نے شرما کر اسے دیکھا۔ پہلے آپ باہر نکلیں گے کمرے سے، پھر ہی میں واش روم جا سکوں گی نا، وہ اپنی حالت کے پیش نظر بولی تو عالم شاہ نے معنی خیزی سے اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اچھا ایک کس کرو پھر ہی جاؤں گا، وہ سنجیدہ ہوتا بولا تو آیت نے حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، میں ہرگز ایسا کچھ نہیں کر رہی، وہ بکھلائے ہوئے بولی تو عالم شاہ نے اسے گھورا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عالم نے پیچھے ہوتے دروازے کی طرف دیکھا۔ کون؟ عالم بیٹا میں ہوں، سمن شاہ نے کہا تو عالم نے آیت کو واش روم جانے کا اشارہ کیا اور خود شرٹ لیس ہی جا کر دروازہ کھولا۔ سمن شاہ اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کے سارا معاملہ سمجھ کر مسکرائیں۔ آیت کہاں ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ان کے سوال پر عالم نے ان کی طرف دیکھا۔ جی ماما وہ ٹھیک ہے بالکل، اور ابھی واش روم گئی ہے شاور لینے، عالم شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو سمن شاہ اسے ناشتے پر آنے کا کہتی نیچے چلی گئیں۔ وہ لوگ کب سے ان کا ہی انتظار کر رہی تھیں، آخر بھی جان نے تنگ آ کر دوبارہ ملازمہ کو انہیں بلانے بھیجا ہی تھا کہ وہ دونوں نیچے اترتے دکھے۔ عالم شاہ کے پہلو میں شرمائی سی آیت چہرہ جھکا کر ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ قریب آئی اور سب سے مل کر نائلہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ عالم نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے ساتھ بٹھایا تو وہ شرم سے سرخ پڑتی نظریں زمین پر جما گئی۔ اس کا یوں شرمانا ہچکچانا سب پر صاف ظاہر کر رہا تھا کہ ان کے بیچ سب ٹھیک ہے۔ آیت نے بیٹھتے ساتھ ہی سب سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ سب نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا اور ہلکی پھلکی باتیں کرتے ناشتہ کرنے لگے۔ 2 ماہ بعد صبح عالم کی آنکھ کھلی تو آیت اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ عالم بھی اسے موجود نہ پا کر اٹھ بیٹھا۔ تبھی اس کی نظر واش روم کے کھلے دروازے پر پڑی۔ سامنے ہی آیت بیسن پر جھکی وامٹ کر رہی تھی۔ عالم شاہ اس کی حالت دیکھتا تیزی سے واش روم کی طرف گیا۔ آیت نے منہ تولیے سے پونجا اور پیچھے مڑی ہی تھی کہ اسے زوردار چکر آیا۔ وہ چیخ مارتی ہوئی نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ عالم شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ کیا ہو گیا ہے میری جان، آرام سے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ آیت اس کے سینے پر سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالم مم میں صبح سے وامٹ کر رہی ہوں اور مم مجھے چکر بھی آ رہے ہیں، اس نے روتے ہوئے اسے اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ عالم شاہ اسے باہوں میں اٹھا کر صوفے پر لایا۔ شش چپ میری جان، بس اٹھو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، عالم فکر مندی سے بولا، مگر آیت نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مم مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات پر عالم نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر نائلہ شاہ کو کال کر کے اس کی حالت کا بتاتے اوپر بلایا تو وہ سب جلدی سے ان کے روم میں داخل ہوئے۔ سمن شاہ اور نائلہ شاہ آیت کو روتا دیکھ اسے چپ کروانے لگے۔ تبھی عالم نے ڈرائیور کو کال ملائی، عامر جلدی سے قریبی ہسپتال سے کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے آؤ فوراً۔ اس نے فون ٹیبل پر رکھ کے آیت پر نظر ڈالی تو اس نے شکوہ کناں نظروں سے عالم کو دیکھا۔ عالم نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ ابھی آیت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کا جی متلایا تو وہ فوراً اٹھ کے دوبارہ واش روم میں بھاگی۔ بی جان کو تو اس کی حالت صاف سمجھ آ رہی تھی لیکن ابھی خاموش رہی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ڈاکٹر کو لائی تو انہوں نے ان سب کو باہر جانے کا کہا اور خود اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر باہر نکلی اور ان سب کو بے چینی سے کھڑا دیکھ مسکرائیں۔ آپ سب کو مبارک ہو، آیت پریگننٹ ہے، میں نے کچھ دوائیاں لکھنی ہیں، کچھ دن دیتے رہیں، یوں انہیں پریگنینسی میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر تو عالم کے ہاتھ میں پرچی پکڑاتی چلی گئی۔ پیچھے وہ سب آیت کے پاس آ گئیں تو عالم بھی اپنے کمرے میں آیا جہاں آیت اب لا علم پڑی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ آیت نے پریشانی سے سوال کیا تو عروش بھاگ کر اس کے گلے لگی، جبکہ عالم شاہ
خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو آیت یار، تم مجھے اتنی جلدی پھوپھو بنانے والی ہو، اس نے محبت سے کہا۔ تو آیت کو حیرت سے اچھوکا لگا۔ نائلہ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ آیت نے نہ سمجھی سے دوبارہ پوچھا۔ تو اس دفعہ بی جان خوشی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ آیت میری بچی، اللہ کے کرم سے تم امید سے ہو۔ بی جان کی بات پر آیت کو ڈھیروں شرم نے آن گھیرا۔ وہ دھیما سا مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی، جبکہ چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ عالم شاہ تو اس منظر پر ایک بار پھر سے دل ہار بیٹھا۔ باقی سب بھی اسے شرماتا دیکھ اسے پیار کرتی، دعائیں دیتی باہر نکلی۔ تو آیت کا دل کیا ان کے ساتھ بھاگ نکلے، لیکن عالم شاہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ جلدی سے خود کو کمبل میں چھپا گئی۔ عالم شاہ اس کی معصومانہ حرکت پر دل سے مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس سے کمبل کھینچ کر الگ کیا۔ تو آیت آنکھیں سختی سے پیچھ گئی۔ آنکھیں کھولو آیت، میں تمہاری آنکھوں میں وہ خوشی کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت تم چھپا رہی ہو، وہ سنجیدہ سا بولا۔ تو آیت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن شرم کی وجہ سے آنکھیں جھکا گئی۔ تو عالم نے جھک کر اس کی آنکھیں چومی، پھر اس کے دونوں رخساروں پر دانت گاڑے اور نرمی سے اس کے لب چھو کر پیچھے ہوا۔ تو آیت شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ کیا کر رہے ہیں عالم؟ آیت بمشکل بولی۔ تو عالم شاہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اب میری کچھ باتیں کان کھول کر سن لو۔ آئندہ تم نہ اچھلو کودو گی، نہ ہی تیزی سے اسٹیئرز اترو گی۔ اپنا بہت خیال رکھو گی، اور کسی بھی وقت کا کھانا تم ہرگز اسکپ نہیں کرنا تم نے، نہیں تو مجھے تو تم جانتی ہی ہو۔ عالم شاہ نے سختی سے اسے نصیحتیں کیں۔ تو آیت نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، لیکن آپ بھی پرومس کریں آئندہ مجھے بلا وجہ سب کے سامنے نہیں ڈانٹیں گے۔ آیت نے تیزی سے اپنی شرط بتائی۔ تو عالم بھی مسکرا دیا۔ میں بھی تمہیں بلا وجہ نہیں ڈانٹوں گا، لیکن اگر تم نے دوبارہ سے کوئی غلطی کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، عالم نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ چلو کچھ دیر نیچے بیٹھ جاؤ سب کے ساتھ۔ عالم نے اسے سہارا دیا اور دونوں نیچے آئے۔ بی جان تو ملازمین سے مٹھائیاں بٹوانے کے متعلق بات کر رہی تھی۔ عروش شاید اپنے روم میں تھی، جبکہ سمن شاہ نائلہ شاہ کو لیے صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ مسکرائیں تو آیت بھی آرام سے چلتی ہوئی ان کے درمیان جا بیٹھی۔ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ سمن شاہ نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا۔ تائی اب بہتر ہوئی، اس کے بعد وامٹ بھی نہیں ہوئی، اس نے انہیں تسلی سے بتایا۔ تبھی سمن شاہ کچھ یاد آنے پر عالم کی جانب مڑی، جو دوسرے صوفے پر سیل کان سے لگائے بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی کال ختم ہوتے ہی سمن شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ عالم بیٹا، زرار کچھ دنوں کے لیے حویلی آ رہا ہے، شائستہ کا دل ہے کہ وہ بھی اب بزنس سنبھالے، تو میں نے کہہ دیا اسے یہاں بھیج دو۔ عالم اسے کچھ دن اپنے ساتھ لے جائے گا آفس، تو وہ بھی بزنس سے واقف ہو جائے گا، اسی لیے شام کو پہنچ رہا ہے۔ سمن شاہ نے اپنے بھانجے اور بہن کا ذکر کیا جو سائی وال قیام پذیر تھے۔ ماما، کیا ضرورت تھی آپ کو؟ پتہ بھی ہے میری مصروفیات کا، اور زرار تو مجھے پہلے سے ہی پسند نہیں، عالم نے کوفت سے کہا۔ تو سمن شاہ نے اسے گھورا۔ کیوں نہیں پسند وہ آپ کو؟ عالم بیٹا، وہ آ رہا ہے نا، تو اب آپ بھی اس کا خیال رکھنا، بچہ پہلی دفعہ حویلی آ رہا ہے۔ سمن شاہ نے اسے سمجھایا۔ تو عالم اس بات میں سر ہلاتا اٹھا۔ جی بہتر، میں ارحم سے کہہ دیتا ہوں وہ مردان خانے میں کمرہ سیٹ کروا دے۔ عالم کی بات پر سمن شاہ نے اسے روکا۔ عالم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زرار گھر کا بچہ ہے، وہ کیوں رہنے لگا مردان خانے، اور ویسے بھی میں نے حویلی میں اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے۔ عالم کو اچانک غصہ آیا۔ وہ کیسے رہ سکتا ہے حویلی؟ آپ کے علاوہ وہ یہاں سب کے لیے غیر محرم ہے، تو بہتر ہے وہ مردان خانے میں ہی رہے۔ عالم سختی سے بولا۔ تو بی جان اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم عالم؟ کیا ہو گیا ہے جو بچہ کچھ دنوں کے لیے حویلی رہ لے؟ وہ کوئی غیر تو نہیں ہے؟ اب میں تمہیں یہ بات کرتے نہ سنوں، بی جان نے اسے ٹوکا۔ تو عالم تب سے خاموش بیٹھی آیت کو دیکھتا مزید برہم ہوا۔ چلیں، جو دل میں آئے آپ لوگ وہی کریں، میری تو یہاں سننی کسی نے نہیں ہے نا، لیکن تم مجھ سے پردہ کرو گی۔ اگر اس نے تمہارا چہرہ ایک دفعہ بھی دیکھا نا، تو اس کی آنکھیں نکالنے سے پہلے
تمہارا چہرہ تن سے اڑا دوں گا تو خیال رکھنا۔ وہ آخر میں آیت پر چلایا تو آیت نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آیت کو بلا وجہ نہیں ڈانٹے گا، لیکن اس نے باہر آتے ہی اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ جی مم، میں خیال رکھوں گی، اس نے گھبرا کے جواب دیا اور پاس بیٹھی نائلہ شاہ کے کندھے میں چہرہ چھپایا، جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ عالم شاہ غصے سے اسے یوں ہی چھوڑتا باہر نکلا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی آیت نے کب کی رکی ہوئی سسکی لی تو سمن شاہ نے دکھ سے اسے دیکھا، جس بیچاری پر عالم شاہ نے اپنا غصہ نکالا تھا۔ آیت، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، خود کو تھوڑا مضبوط کرو، شوہر تو بیویوں کو ڈانٹ دیا کرتے ہیں، لیکن اس طرح رویا تو نہیں جاتا نا میری جان، چلو اپنا نہیں تو اپنے وجود میں پلتی اس چھوٹی سی جان کا ہی سوچ لو۔ نائلہ شاہ نے اسے احساس دلایا تو آیت نے دوبارہ سے سسکی لی۔ ماما، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آج تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں نا، وہ روتی ہوئی بولی تو سمن شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آیت، بس اب میں تمہیں روتا نہ دیکھوں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یوں تم روتی رہی تو بچے پر کیا اثر ہوگا؟ عالم کو آنے دو، میں اس سے بات کرتی ہوں، میری بیٹی سے آرام سے بات کیا کرے۔ سمن شاہ نے اسے تسلی دی اور کچن میں اس کے لیے جوس لینے گئیں۔ پیچھے نائلہ شاہ اور بی جان نے اسے سنبھالا۔ اسے عروش ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں چھوڑ گئی تھی، جبکہ اس کی ضد تھی اس نے اپنے پرانے کمرے میں جانا ہے، لیکن نائلہ شاہ نے اسے ہلکا سا ڈانٹا تھا کہ تھوڑی سی بات پر اتنا تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی آنسو بہاتی کمرے میں آ گئی تھی۔ بے شک عالم شاہ نے اسے صرف ایک بات کہی تھی، لیکن اس کا لہجہ سوچ کے دکھی ہو رہی تھی۔ آج تو اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، عالم نے یوں ہی اسے ڈانٹ دیا تھا۔ آیت کو لگا تھا اس نے آج اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے تو وہ اب اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ سنجیدہ سا چہرہ لیے اندر داخل ہوا۔ آیت کو اگنور کیے وہ الماری کی طرف گیا اور اپنی کوئی فائل ڈھونڈنے لگا۔ آیت جسے لگا تھا وہ اسے منانے آیا ہے، اس کی حرکت پر بے آواز رونے لگی۔ عالم جانتا تھا اسے آیت سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی اس حالت میں تو ہرگز نہیں۔ وہ یہی بات اسے آرام سے بھی سمجھا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا غصہ بھی تو کسی پر نکالنا تھا نا۔ مگر اب آیت کو پھر سے روتا دیکھ وہ فائل کو ترک کرتا اس کی جانب آیا، آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے سینے میں بھیجا تو آیت خاموش ہوتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ I'm sorry، میں تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا آیت، بس پتہ نہیں کیوں غصہ آیا تو تم پر نکال دیا۔ I'm really sorry میری جان، عالم نے بوجھل لہجے میں کہا تو آیت بھی اس کی فکر دیکھتی پچھلی بات بھول گئی۔ اچھا نا، اب آپ یوں بھی مت کہیں، لیکن آج مجھے بہت برا لگا عالم، آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا؟ آیت کی بات پر عالم نے سنجیدگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ مجھے یوں زرار کا یہاں رہنا مناسب نہیں لگ رہا، جو بھی ہو وہ تمہارے لیے غیر ہے تو تم اس کے سامنے ہرگز نہیں جاؤ گی، اور اگر جانا بھی پڑا تو چہرہ ڈھانپ کر جانا، میں نہیں چاہتا کوئی میری بیوی کو دیکھے۔ خیر یہ بتاؤ، میرا بیبی تنگ نہیں کر رہا میری معصوم سی جان کو؟ عالم شاہ نے پہلے اسے سنجیدگی سے سمجھایا، لیکن پھر شرارت سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آخری بات کی تو آیت شرما دی۔ صرف آپ کا نہیں، یہ میرا بھی تو بیبی ہے نا، آیت نے ناراضگی سے منہ پھلا کر کہا تو عالم شاہ کو اس پہ شدت سے پیار آیا۔ ہم ہے تو تمہارا بھی، لیکن اسے لانے میں محنت تو ساری میں نے کی ہے۔ آیت، عالم شاہ تم تو بس رونے میں ہی ٹائم ویسٹ کرتی رہی ہو۔ عالم اس کے گال پر لب رکھتا بولا تو آیت شرما کر تکیے میں منہ چھپا گئی۔ عالم بھی لیمپ بند کرتا اس کے پاس لیٹا، پاؤں سے کمبل کھینچ کے دونوں پہ ٹھیک کیا اور آیت کو اپنی باہوں میں لیا۔ ویسے تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ جب بھی غصے سے دیکھوں رونا شروع کر دیتی ہو، عالم نے پیار سے پوچھا۔ مجھ سے آپ کا غصہ دیکھا نہیں جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے بہت، آپ غصے میں سب بھول جاتے ہیں اور مجھے اتنا زیادہ ڈانٹتے بھی ہیں۔ آیت نے شکوہ کیا تو عالم اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ میں صرف تمہارے فائدے کے لیے تمہیں ڈانٹتا ہوں آیت، لیکن اب کوشش کروں گا نہ ڈانٹوں۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو، عالم نے کہتے ساتھ ہی
اس کے لب اپنے لبوں پہ لیے اور اپنے ہاتھ اس کی کمر پہ لے جا کر اس کی کرتی کی زپ کھولی۔ آیت نے اس کے ہاتھ پکڑنا چاہے لیکن وہ اب اس کی شرٹ نیچے کھسکاتا اس کے ملائم جسم پر اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ آیت کو تکلیف ہوئی تو اس نے آنکھیں بھیج لیں۔ پھر عالم شاہ اپنے کام میں مصروف رہا جبکہ آیت سسکیاں بھرتی مزاحمت کرتی رہی، کیونکہ آج بھی عالم شاہ کی قربت میں نرمی کی جگہ شدت تھی۔ آخر شام کے 7 بجے عالم نے آیت کو خود سے الگ کیا تو آیت ناراضگی دکھاتی چہرہ پھیر گئی۔ عالم آنکھیں موند گیا تو آیت بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب عالم کو اس کی گہری سانسیں محسوس ہوئیں تو اس نے آنکھیں کھولی اور آیت کو سیدھا کر کے لٹایا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا تو اس نے اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ارحم تھا جو اسے زرار کے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے بات کر کے سیل ایک طرف رکھا اور آیت کے کپڑے اٹھا کر اس سے پہنائے۔ جب اس کا حلیہ ٹھیک کر لیا تو اس کا ماتھا چومتا شاور لیتا باہر کی طرف بڑھا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو سب زرار سے مل چکے تھے۔ وہ بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے ملا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ زرار نے اسے آیت کے پریگننٹ ہونے کی مبارک بھی دی۔ زرار آج تک آیت سے نہیں ملا تھا کیونکہ پہلے ہمیشہ سمن شاہ اپنے بچوں کے ساتھ خود ہی ان کے ہاں جاتی تھیں، کبھی وہ یہاں نہیں آئے تھے۔ اپنی وائف سے نہیں ملواؤ گے مجھے؟ وہ مسکرا کر بولا تو عالم شاہ کو غصہ آیا۔ نہیں، میں اسے مردوں سے نہیں ملوایا کرتا، اور ویسے بھی تم یہاں کام سے آئے ہو نہ کہ کسی سے ملنے ملانے، تو بہتر ہوگا کل سے میرے ساتھ آفس چلو اور سب کچھ سمجھ کر اپنے بزنس کو سنبھالو۔ عالم سختی سے بولا تو شمن شاہ نے اسے گھورا، جبکہ زرار اس کے لہجے پر خاموش رہا۔ سمن شاہ نے اسے آرام کرنے اس کے کمرے میں بھیجا اور عالم بھی کسی کام سے باہر نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ عروش اپنے کسی کام میں مصروف تھی جبکہ آیت ابھی لان میں ننگے پاؤں واک کر رہی تھی، اور عالم بھی ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا، اور سامنے گیٹ سے زرار لان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ آیت نے فوراً اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو سے ڈھکا اور اس سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ زرار کمینگی سے مسکراتا اس کی طرف آیا۔ اف یار بھابھی، اتنا بھی کیا شرمانا، ذرا ادھر تو دیکھیں، میں بھی تو دیکھوں عالم شاہ نے کون سا خزانہ لوٹا ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولا تو آیت پیچھے موڑی اور اندر کی طرف بھاگنے ہی لگی تھی کہ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو آیت خوف سے پھڑپھڑانے لگی۔ ارے یار، اتنی بھی کیا جلدی ہے، دیدار تو کراتی جاؤ، وہ خباثت سے اسے دیکھتا بولا۔ پھر اچانک اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس سے الگ کیا تو آیت کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زرار بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز میرا دوپٹہ واپس کریں، وہ ہمت کرتی بولی، جبکہ زرار تو اس کے خوبصورت چہرے اور سراپے میں کھو چکا تھا۔ آج سمجھ آیا خالہ جان امی کو کیوں کہتی تھی کہ عالم کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتا اس کا بازو چھوڑ کے کمر میں ہاتھ ڈالنے ہی لگا تھا کہ اندر سے عروش آیت کو پکارتی باہر آئی۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوا اور دوپٹہ اس کی طرف اچھالا تو آیت نے دوپٹہ لے کر خود پر اوڑھا اور عروش کی طرف بڑھی، جو پورچ کی سٹیئرز اتر کر لان میں ہی آ رہی تھی۔ آیت نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اپنی کپکا پہاڑ پر قابو پایا۔ اف آیت، تم یہاں تھی، میں تمہیں ساری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ پکڑو اب ماما کا فون، لالا کب سے کال کر رہے ہیں، تم سے کوئی پرسنل بات کرنی ہے شاید، عروش نے آخری بات اسے چھیڑتے ہوئے کہی اور مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ آیت بھی فون تھماتی اس کے پیچھے بھاگی اور لاؤنج سے گزر کر اسٹیئر سے چڑھ ہی رہی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھی نائلہ شاہ نے اسے واپس بلایا۔ آیت آ کر ان کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ یہ کیا طریقہ ہے آیت، تم کم از کم اپنی حالت کا ہی سوچ لو، کتنی دفعہ کہا ہے کہ لڑکیاں اس حال میں نہیں بھاگتی، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی نا، وہ سختی سے بولی تو آیت آنسو چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری ماما، میں آئندہ خیال رکھوں گی، آیت کہہ کے اپنے روم میں آئی۔ اس نے ابھی فون کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اسکرین پر نظر پڑتے اس کی جان نکلی۔ وہاں 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہو چکے تھے کال کو اٹینڈ کیے۔ اسے تو لگا تھا کہ عروش نے کہا ہے کہ خود ہی کال کر لو۔